نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. نهاية واجب الاحترام عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ دنوں مسلسل سفر رہے. جب تک انسان سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں اور گاڑی چلتی رہتی ہے، لیکن پرسوں سے کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور امید یہ ہے کہ آج کی اس مجلس سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. آپ طلباء کرام کی دل جمی محبت دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نظام کو، طبیعت کو، ہر چیز کو اللہ پاک بہتر فرما دیں گے. گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ دو لفظ ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، قابلیت اور قبولیت. تو قبولیت کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ قبولیت یہ ہے کہ کوئی آدمی بذات خود اور اس کی زندگی اور اس کا کردار اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. یہ ہے قبولیت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرما دے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز بھی دیتے ہیں. اپنی پوری توجہ ادھر رکھیں، دائیں بائیں سے ہنسیں. اگر کسی نے ادھر دیکھنا ہے تو وہی اجازت ہے، باہر اجازت ہے. اس طرح
گفتگو نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے سب؟ آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. اپنی پوری توجہ ادھر رکھیں گے، کوئی بات چیت نہ کرے اس پر. تو قبولیت کیا ہے؟ بولیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اب بات یہ ہے کہ قبولیت کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں، ہمیں قبولیت حاصل ہو جائے، ہم اللہ کے مقبول بندے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے، میرا سوال سمجھے نا، آپ طلباء سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال سمجھے. سوال کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئیں، کہ ہم اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہو جائیں اور کیسے اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. یہ ہے سوال. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے یہ فلسفہ یا یہ سوچ یا کوئی بات ایسی اخذ کر لے کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ میں کس طرح زندگی گزاروں گا تو میں اللہ کو پسند آ جائے. اپنے تدبر سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے عقل سے، اپنے فہم سے کوئی آدمی یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. سمجھے؟ بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے پسندیدہ ہو جاؤ، ایسے ہی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں بتا دیجیے کہ ہم آپ کے پسندیدہ کیسے ہو جائیں. سمجھے بھائی بات؟ کہ جیسے اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جائیں، ایسے ہی اللہ رب العزت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں بتا دیجیے کہ ہم آپ کے پسندیدہ کیسے ہو جائیں. چنانچہ ہمارے ہم نے زبان سے یہ سوال نہیں کیا، لیکن ہماری یہ چاہت تھی. ہماری اس چاہت اور تمنا کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمانے کے لیے پوری کی پوری شریعت نازل فرمائی تھی. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور ان پر کتابیں نازل ہونے کا سلسلہ وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں اچھی طریقے سے؟ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے کہ چند لوگ اللہ کے مقبول ہوں گے. نہیں، جو بھی اللہ کا مقبول بننا چاہے، جو بھی ایسی زندگی گزارنا چاہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ کر سکیں اور کچھ نہ کر سکیں. ایسی بات نہیں. سمجھ آئی؟ تو جو شخص بھی اللہ کا مقبول بننا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل فرمائی. یہ سب ساری کی ساری شریعت یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے اتاری. چنانچہ اب جو بھی شخص انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرے گا، ان پر ایمان لائے گا اور ان پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ احکامات دیں گے اور جو وہ طریقہ بتائیں گے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بن جائے گا. اب بات یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تفصیلات تو بہت ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی تفصیلات بہت ہیں. انسان اگر ان کو بالتفصیل پڑھنا چاہے، ظاہر اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، اس کے لیے بہت بڑی صلاحیت چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے. ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی یا جلدی میں کوئی آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ہمارے اکابرین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مختصر انداز میں ایک فارمولہ بیان فرمایا کہ شریعت تو بہت تفصیل طلب ہے. قرآن کریم
اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بے بہا علم ہے. اب انسان اس کو سمجھنا چاہے اور ہر آدمی سمجھنا چاہے، یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ اب اس سارے کا خلاصہ کہ جس کی ضرورت ہر بندے کو ہے، وہ انہوں نے 3 باتوں کے اندر اس کو بند کر دیا کہ وہ 3 باتیں جو آدمی اس کو حاصل کر لے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. چنانچہ وہ باتیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ. نمبر 1 حقوق اللہ. نمبر 2 حقوق العباد. نمبر 3 حقوق النفس. یہ 3 حقوق کہ پہلے نمبر پر ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نمبر 2 ہر انسان کے ذمے دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں. اور نمبر 3 ہر آدمی جو ہے اس کی اپنی ذات کے بھی اس کے اوپر حق ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کتنے حقوق ہیں بھائی بتائیں؟ 3. سمجھ آئیے کون کون سے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس. کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور اپنی ذات کے حقوق. تو اب اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ ان احسانات اور ان نعمتوں کا ہماری طرف سے جو تقاضا ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں. اب اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کے ذمے، وہ یہ ہے کہ بندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اپنا تعلق رکھتے ہیں وہ تعلق توحید پر مبنی ہو، وہ اس تعلق کے اندر شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے جو ان کے پاس تصور موجود ہے، وہ تصور ہر طرح کے شرک سے خالی ہو. وہ جو تصور ہے، وہ جو ذہن میں اللہ کا خیال موجود ہے، جو عقیدہ موجود ہے اللہ کے حوالے سے، وہ توحید پر مبنی ہو، اس میں کسی قسم کے شرک پر. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق بندوں کے ذمہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور جتنے انعامات عطا فرمائے انسانوں کو اور جتنے احسانات انسانوں پر فرمائے گئے، ان سب چیزوں کی تخلیق میں، ان انعامات میں، ان احسانات میں کوئی بھی شخص ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور حصے دار نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہر انسان اپنے اندر غور کر لے. اب انسان کی اپنی تخلیق میں پوری کائنات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اکیلے نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے خود یہ پوری کائنات ڈیزائن فرمائی ہے، پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں اور نعمتیں اللہ پاک نے عطا رکھتی ہیں. ان سب نعمتوں کے موجود ہونے میں اور ان کے ہمارے لیے مفید ہونے میں بھی کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصے دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی سانجھا نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. جب حقیقت بھی یہی ہے تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ جو حقیقت کے خلاف اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، یہ جو شرک ہے نا، یہ حقیقت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کہتے ہیں ذات اللہ کی ہے، اور شرک کیا ہے
کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ تو کسی انسان کے بارے میں اگر یہ تصور کیا جائے کہ فلاں جو ہے وہ اس کے ساتھ فلاں کام میں شریک ہے اور وہ شریک نہ ہو، تو کیا وہ آدمی جو غیرت مند ہو، خوددار ہو، وہ برداشت کر سکتا ہے کہ بھی آپ میرے بارے میں یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ میری گھڑی ہے، آپ میں سے کوئی کہہ رہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ بھائی یہ کیسے کہہ رہے تم یہ؟ تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر خوددار ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ پوری کائنات کی تخلیق میں اور اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی تمام اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس میں کوئی شخص ایک قطرے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سانجھا نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ وہ واحد ذات ہے جس نے اکیلے یہ سب کچھ کیا۔ اور نمبر 2، یہ اللہ کا پہلا حق ہے، اس کی تفصیلات اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے میں آگے بڑھتا ہوں کہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو توجہ سے سنو، ادھر توجہ سے بات سنو، کہ انسان اللہ تعالیٰ کو تمام موجود جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب سے بڑھ کر باعظمت سمجھے۔ سمجھے بات کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی باعظمت نہیں ہے، سب سے باعظمت ذات اس کی، سمجھے بات؟ اور پھر اس باعظمت ذات کے سامنے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے اور میں اس کے سامنے بالکل حقیر ہوں، ہے جو نابود ہوں، میں نیست ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے۔ وہ ساری عزتوں کا مالک اور میں اس کے سامنے ہر طرح کی ہر اعتبار سے ذلیل ہوں۔ سمجھے میرے بھائی بات؟ اور میرے بھائی یہ بات سمجھ لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے میں انتہائی ذلیل ہوں، تو اس کی یہ نماز عبادت کرانے کے لائق نہیں۔ اصل تو عبادت اسی تصور کا نام ہے۔ یہ لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ باندھ سکتے ہیں؟ کسی انسان کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں؟ اپنی پیشانی اس کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے ہمیں یہی طریقہ خود اللہ کی طرف سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ اس کے پیچھے تصور یہی ہے کہ اللہ کی ذات وہ سب سے باعظمت ہے اور وہ ہر طرح کی عزتوں کی مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، اور ہم اس کے سامنے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم نیست ہیں، ہم نابود ہیں، ہم لاشے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، اور اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے بچا جائے۔ چنانچہ اب کسی پیر کے سامنے، پیر تو دور کی بات، کسی نبی کے سامنے، کسی فقیر کے سامنے، کسی استاد کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، جس کو آپ کچھ سمجھ بیٹھے اور ایسا سمجھے کہ جو حق صرف اللہ کا تھا اور آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ شرک ہے۔ آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں، آپ خدا نہ خواستہ کوئی شخص قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح جو کمالات، جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کے لیے بھی وہ مانگتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بالکل پسند نہیں ہے. اب مشرکین مکہ جو تھے، مشرک کہتے ہی اس کو ہے، میری بات کو ذرا سمجھنا، مشرک کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانے اور ان کی بھی عبادت کرے. مشرک کہتے ہی اس کو ہے. ہمارے کے زمانے میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تفکر اور خیالات اور فلسفے کے عروج کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایسے عقائد موجود ہیں کہ جن کے اندر شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی زندگیوں میں شرک ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسے خود اللہ کا مطالبہ ہے انسانوں سے. سمجھ لیں بات؟ ایک ہے اللہ کو ماننا، ادھر سمجھو میری بات، ایک ہے اللہ کو ماننا اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اور ایک ہے اللہ کو ماننا اللہ تعالیٰ کے مطابق کہ اللہ کیسے چاہتے ہیں کہ تم مجھے کیسا مانو. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کریں. سمجھ لیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق، ان کے اندر پھر تفصیلات بہت ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور دنیاوی اور مادی اعتبار سے ہر انسان کو جو بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حق ہے. یہ تین بنیادی حقوق ہیں جن کو ہم حقوق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. اب اسی کے اندر میرے دوستوں، اب اس کو آپ دوسرے الفاظ میں تعبیر کر سکتے ہیں. آپ طلباء کرام ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. کل کو بڑی بڑی کتابیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. سمجھیں میری بات؟ یہ جو خلاصہ ہوتا ہے یہ بڑی بڑی کتابیں سمجھانے کے کام آتا ہے. اب سنو، اب ان تینوں چیزوں میں کتنی چیزیں ہوگی بھائی؟ کون کون سی؟ توحید، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. سمجھے میرے بھائی؟ اب اگلی بات سمجھیں، اس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے متعلق جتنے عقائد ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے. جو قرآن و سنت سے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کو ہم نے ترک کرنا ہے. سمجھے بات؟ اور نمبر 3 عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات عطا فرمائے ہیں، ان احکامات پر عمل بجا لانا یہ ہر انسان کے ذمہ ہے. سمجھ آگے؟ اب وہ ان کو آپ ایک ذرا سی تفصیل میں عرض کر سکتے ہیں کہ بھی عبادات کون کون سی ہیں. تو عبادات کا سب سے اہم چیز وہ نماز ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ ہے مین عبادات. اور پھر انسانی زندگی گزارنے کے مختلف احکامات جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. عبادات اور احکامات، عقائد سے متعلق میں بات آ گئی. اب عبادات کے اندر کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور نمبر 3 پہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمیں نہایت اہتمام سے ادا کرنے چاہیے. عام طور پر ہمارے عرف میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جی حقوق العباد اتنے اہم، حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے حقوق العباد اہم ہیں.
ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا جملہ بولا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے حقوق العباد اہم ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی. میں ان جملوں کو تسلیم کرتا ہوں، میں ان جملوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے دوستوں مجھے بتاؤ کہ اللہ کی ذات کے ہم پر جو انعامات، احسانات، مہربانیاں ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس طرح کے جملے بولیں؟ کیا یہ باتیں جب ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، یہ میں کتاب شریعت کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کتاب دل کی بات کر رہا ہوں، یہ محبت کا باب ہے. بتائیں کہ کیا ہمارا آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ ذات کی جس کی مہربانیاں وہ تسلسل کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہیں، جب اس کے چند حقوق ادا کرنے کی بات آئے تو ہم یہ کہیں کہ یہ اہم نہیں؟ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ محبت اور عشق کا نہیں ہے. اگر وہ محبت اور عشق کا ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو بھول جائے. اس لیے وہ اس بات کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ حقوق العباد وہ اہم ہے، کس اعتبار سے ہے، کس حوالے سے ہے، لیکن حقوق اللہ پہلے نمبر پر ہے. اس لیے کہ ہمارا جتنا تعلق اللہ سے ہے اتنا اللہ کے بندوں سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی بڑھ کر ہے. اسی طرح جو حقوق اللہ ہے وہ حقوق العباد سے اس حوالے سے بڑھ کر ہے کہ ہمارا تعلق اس سے زیادہ ہے. بندوں کے ہم پر وہ احسانات ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرمائے. اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی میں نہایت اہتمام بجا لانا یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، عشق و محبت کے بعد میں قدم نہیں رکھ سکتا، وہ عشق و محبت کا کچھ حصہ اپنے نام کر نہیں سکتا. سمجھ رہے میرے دوستوں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی اور سستی جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نماز ہے، اب نماز وہ ہم سب پر فرض ہے، ہم کسی بھی وقت اس کے اندر کوتاہی اور سستی نہ کریں. میرے دوستو وقت کم ہے، آگے چلتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر جو حقوق ہیں وہ ہے حقوق العباد. وہ کون سے ہیں بھائی؟ حقوق العباد، کہ اللہ کے بندوں کے حقوق وہ ہمارے ذمہ ہیں. اب اللہ کے بندوں کے حقوق میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس ذات کے ہم جتنے قریب ہیں یا جو ذات ہمارے جتنے قریب ہے اس کا حق پہلے ہے، اور جیسے جیسے یہ تعلق آگے بڑھتا چلا جائے گا، دور ہوتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے حق بھی کم ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ عزیز طلباء اکرام، ہمارا سب سے اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ ہمارا تعلق ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام تھے. سمجھے بھائی؟ اس لیے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کہ جو پیغمبر آخر الزمان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. حضرات صحابہ اکرام کے حقوق ہیں، تابعین تبع تابعین کے حقوق ہیں، اور اس سے پہلے امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، اور اسی طریقے سے صحابیات، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں فقہاء، علماء، محدثین، اکابرین، اسلاف، اساتذہ اکرام. یہ جو روحانی سلسلے ہیں یہ مقدم ہے، روحانی سلسلے مقدم ہے. اور اس کے بعد آپ آگے چلیے
کہ انسانی وجود جن ذرائع سے اس دنیا میں آیا وہ پھر نمبر ان کا ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر والدین ہے. پھر والدین کے بعد ایک ترتیب شریعت نے قائم کر دی کہ جو ماں باپ سے قریب رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا پھوپھی ہیں اور خالہ ماموں ہیں، اس طریقے سے یہ رشتے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد ہمسائے ہیں. پھر ہمسایوں میں بھی اسی طرح کہ جو قریب کے ہمسائے ہیں ان کے حقوق زیادہ ہیں، جو دور کے ہمسائے ہیں ان کے حقوق ان سے کم ہیں. اسی طرح خاندان کے اندر، محلے کے اندر یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، یہ ان سب کے حقوق ہیں. اسی طرح پہلے زمانے میں مالک اور آقا اور غلام باندی ان کا تعلق ہوتا، اس میں بھی حقوق. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیے. فرمایا کہ تم سفر میں بھی ہو، اس سفر میں تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے اس کے بھی حق ہے. اگر بس میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اور صاحب بالجنب جو تمہارا پڑوس کا ساتھی ہے تمہارے ساتھ سفر میں، تو اس کے بھی تم پر حق ہے. اب دیکھو میرے بھائی، یہ ہماری شریعت کا حسن ہے. آج پوری دنیا کے اندر تعلیم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے دوستو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے جو دین متین اور حسین و جمیل دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ انسانی معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ایک سب کے ایک دوسرے سے متعلق ایسے حقوق بیان فرما دیے کہ ہر آدمی اگر دوسرے کا حق ادا کرتا رہے تو یہ کائنات جنت نظیر ہوئی. میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح حقوق اللہ اہم ہے اسی طرح حقوق العباد بھی اہم ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھ کر کہ یہ تو میرے جیسے بندے ہی ہیں، اگر میں ان کے حق تلفی کر بھی رہوں گا تو یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. یاد رکھ لو، یہیں پر آ کر وہ بات آتی ہے کہ اللہ چونکہ فیصل ہے، اللہ قیامت کے دن ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس کی جانچ پڑتال فرمائیں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ ثابت فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے کیا حکم جاری کرنا ہے. تو فرمایا یہاں پر آ کر وہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہیں گے تو اپنے حقوق معاف فرما دیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے. یہاں پر آ کر یہ بات آتی ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے، ادا کرنے کے اعتبار سے وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. میں ابھی آپ کے سامنے سفر سے آیا ہوں کراچی سے. میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا مرض پایا جاتا ہے اور یہ دیندار گھروں کے اندر بھی موجود ہے، علماء کے گھروں میں موجود ہے، اور میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا کہ کن کن گھروں میں اور کن کن جگہوں پر یہ سلسلہ موجود ہے کہ عبادات اس میں کوئی نفل ادا کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہتے، کہ نوافل ادا کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، زکات تو دے ہی رہے، صدقات نکال رہے ہیں، یتیموں کے لیے انہوں نے باقاعدہ کفالہ پروگرام بنا رکھے ہیں، مسکینوں کے لیے انہوں نے نظام بنا رکھا ہے، لیکن آپس میں ان کا حال یہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے مال کھائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار آپس میں بولتے نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک یہ ہے کہ ماں باپ کی خیر خبر نہیں دیتے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہے، ہمسایوں کے ساتھ ان کے جھگڑے ہیں اور سگی بہنوں کا مال وراثت جو ہے وہ ادا کرنے سے گریزا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ یہ میں ایک گھر کی بات نہیں بتا رہا، اس سفر کے دوران بھی اور ہمیشہ ہر سفر کے دوران جو نیا ساتھی مل جائے وہ یہی بات کرتا ہے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلاں بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا. میرے دوستوں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ
ہم جو ہے وہ اللہ کے ہاں بچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں۔ کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہو اور ان کی خدمت نہ کرے، جو اللہ نے ان کے حقوق بتائے ان کو ادا نہ کرے، اور سمجھے یہ کہ بھئی کوئی بات نہیں، یہ تو ماں باپ کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کروں، باقی تو نیک کام میں کر رہا ہوں نا۔ یاد رکھ لیں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، کتنی احادیث ایسی ہیں کہ جب اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، شب قدر میں، لیلۃ الجائزہ میں، اللہ مغفرت کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، پر میں اس موقع پر بھی والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں کرتا، اس موقع پر بھی اللہ نے بخش دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ہمارے حال ہی میں ایک بزرگ ہے ماشاءاللہ، اللہ نے زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے پاس ایک مرید آیا ہے، لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ایک مرید ان کے پاس آیا اور وہ آیا تھا اپنی بیوی سے لڑ کے، تو اب شوہر تو تھا ہی حضرت کا مرید، جو بیوی تھی وہ بھی حضرت کی مرید تھی، تو اس نے کہیں دائیں بائیں سے نمبر ڈھونڈ کر حضرت کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کر کے اور گھر میں لڑ جھگڑ کر آپ کے پاس آیا۔ تو دوستوں نے مجھے بتایا کہ حضرت نے ڈنڈا منگوا لیا بڑا سا، فرمایا اس کا نمبر کرو ادھر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پامال کرے اور کہے میں تو حضرت کے پاس جا رہا ہوں ثواب کمانے کے لیے، تیرے تہجد کس کام کے، تیری یہ نمازیں کس کام کی، چل جائے اس کو نکال کے اس کو اپنی وجہ سے۔ میرے دوستوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لطیفہ اپنی جگہ۔ مجھے بتائیں کہ کیا شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ماں باپ کے ذمہ اولاد کے حقوق نہیں ہیں؟ یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں رہنے والے ہر انسان کے ذمے دوسروں کے حقوق لگائے۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا کہ جی میرے ذمے میرے شیخ میں کیا حق ہے، سمجھے بات، میرے ذمے میرے جو اساتذہ ہیں ان کی کیا حقوق ہیں، میرے ذمے میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، میرے ذمے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، شادی شدہ ہے تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، صاحب اولاد ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہیں، اگر وہ کاروباری ہے تو سمجھیں کہ بھی جن کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں ان کے کیا حقوق ہیں، اور اگر اس کے ماتحت ملازمین ہیں جو اس کے حکم پر چلتے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ سب ادا کرنا یہ شریعت کی طرف سے ہر انسان کے ذمہ لازم ہے، نہیں تو قیامت کے دن اس کی پوچھو۔ اور عجیب بات میرے دوستو، یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، توجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ حدیث یاد رکھو گے بھائی کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کا معنی کیا ہے؟ غریب و نادار، جس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے وسائل نہ ہو۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں، نادار کسے کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس اسے کہتے ہیں کہ جو غریب ہو، نادار ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے روز اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور وہ پیش ہوگا کس صورت میں کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری عبادات ہوئی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، نوافل پڑھا کرتا تھا، عمریں ادا کرتا تھا، حج اس نے کیے ہیں اور اس نے صدقات و خیرات کیے ہیں، بہت ساری نیکیوں کے ساتھ نامہ اعمال اس کا بھرا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہ بڑا خوش و خرم ہوگا کہ بھئی میرے نامہ اعمال میں تو
اتنی نیکیاں ہیں کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں. فرمایا کہ وہ کسی حال میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو طلب فرما لیں گے کہ جن کے حقوق اس نے پامال کیے. چنانچہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب حقوق پامال کیے. مثال کے طور پر ادھر توجہ سے سنیں, حقوق پامال کیے کہ کسی آدمی کا مال کھا لیا. اب دنیا میں تو آدمی اگر کسی کا 100 کھایا تو 100 دے بھی سکتا ہے نا, تو وہاں پر تو دنیا کا پیسہ نہیں ہوتا. تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں اس کا پیسہ کھایا تھا, یہ پیسہ ادا کرو. اب پیسہ تو ہے نہیں نہ, وہاں وہ کرنسی چلتی ہے. لہذا فرمایا اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ اس شخص کی نیکیاں اس کے پلڑے میں رکھ دی جائیں, اس کے نام اعمال کو رکھ دی جائیں. کتنا خسارے کا سوچ. کسی کو اس نے گالی دی ہوگی. آج ہمارے ایک طالب علم کنٹین سے نکل رہا ہے تو دوسرے کو گالی دیتے ہوئے میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی گالی کیوں دے رہے ہو؟ کہتا نہیں میرا کلاس فیل ہوا ہے. کیا ہے جی؟ میں نے کہا بھائی کلاس فیل ہوا ہے تو یہ تو بدتمیزی ہے. کہتا استاد جی وہ محسوس نہیں کرتا. آگے سے دلائل دے رہے ہیں ہمیں, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, مجھے دلائل دے رہے ہیں کہ استاد جی ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے محسوس نہیں کرتے. میرے دوستو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں اور جناب اللہ کے اس کی پکڑ نہ پڑے. ایسا کچھ نہیں. یہی جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اسی حدیث مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے, فرمایا اگر کسی نے کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی, اس کو گالی دی ہوگی, اس کا نام تبدیل کر کے اس کو چڑھا کر اس کا نام دیا ہوگا, فرمایا اس کو بھی اور اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا. تو نے فلاں کو گالی دی تھی لہٰذا تیری نیکیاں اس کو دی جائیں گی. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس کو ہم مذاق نہ سمجھیں. یہی اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں, ہمیں پتہ لگے کہ ہماری زندگی میں اچھائی کہاں ہے اور برائی کہاں ہے. جہاں جو جس اچھائی کی کمی ہے اس کو لائیں اور جس جو برائی ہے اس کو نکالیں اپنی زندگی سے. اور آج ہمارے پاس یہ زندگی کی نعمت موجود ہے, اس کی قدر کریں. تو فرمایا کہ بھئی اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں رکھ دی جائیں گی, اس کو دے دی جائیں گی. فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بعضوں کا تو یہ حال ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی, جو بڑا خوش تھا کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں, فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جو حق لینے والے ہیں جن کا حق اس نے ادا کرنا ہے وہ ابھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ یہ جو مظلوم ہیں ان کی جو برائیاں ہیں وہ کس کے حصے میں ڈال دیا. اب وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا, میں تمہیں ان کا حق دینا تھا لہٰذا ان کے گناہ اب تیرے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے مفلس کہ جو کیا تو تھا خزانے بھر بھر کے لیکن مخلوق کے حقوق اس نے پامال کیے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آج وہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, بلکہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر لدا ہوا ہے. میرے دوستو یہ چھوٹا معاملہ نہیں. والدین کے حقوق ہیں. میں آپ طلباء سے یہ بات بطور خاص کرتا ہوں, آپ آج جو پڑھ رہے ہیں نا یہ اپنے والدین کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ کہیں ان کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے, 4 الفاظ کہ آپ کے پاس آ جائیں, کہیں ان کے شان میں گستاخی نہ کریں کہ یہ تو جاہل ہے, اس کو کیا پتا کسی بات کا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس قسم کی گفتگو, اس قسم کے خیالات ان کے بارے میں اور اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا, بڑا سمجھنا, یہ تو علم کا مقصد ہوتا ہے تواضع. علم کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو ہٹانا, اور علم آنے کے بعد ماں باپ کو ہی حقیر سمجھنے لگا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت, یہ علم نجات نہیں دے گا. اس لیے میرے دوستوں
نمبر دو جو حقوق العباد ہے، اس کی پھر تفصیل ہے بہت زیادہ. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف صاحب خان کی نمبر اللہ مرقدہ، انہوں نے حقوق اللہ حقوق العباد سے متعلق مکمل تفصیلات لکھ دی. ان سب کو ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ موقع نہیں ہے کہ ایک بات کو بیان کیا جائے. ان سب کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کس آدمی کے ذمے دوسرے کا کس کا کیا حق ہے، اس کو پڑھ کر ہمیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نمبر 3 میرے بھائی وہ تھا حقوق النفس، کہ ہر آدمی کے اپنی ذات کے اس کے اوپر حق ہے. اب وہ کون کون سے حقوق ہیں، تفصیل تو بہت زیادہ ہے. میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ ذرا سمجھنا کہ یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ یہ تو میں اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا جو کچھ کر رہا ہوں، تو اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو، سمجھ رہے؟ یاد رکھیں ہمارا اپنا آپ ہمارا اپنا ہے ہی نہیں. کیا کہا میں نے؟ ہمارا اپنا آپ ہمارا اپنا ہے ہی نہیں، ہم اللہ کے ہیں. اس لیے جہاں ہم اللہ کی ذات سے متعلق حقوق پر جواب دیں گے، ہم اللہ کے بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں اس پر جواب دیں گے. ہم اپنی ذات سے متعلق جو حقوق ہیں اس پر بھی اللہ کے سامنے جواب دیں. چنانچہ میرے دوستو، سب سے بڑا حق جو کسی انسان کے ذمہ ہے اپنی ذات کا، سمجھ رہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان عقائد سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ان اعمال سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ان اخلاقیات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ان معاملات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے کہ جس کا نتیجہ جہنم ہو سکتا ہے. لہذا خلاصہ اس میں کیا نکلے گا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ انسان کا، یہ انسان کے اوپر اس کا حق ہے. کتنی اہم بات ہے. آپ کے ذہن میں تھی یہ بات، یہ ہمارا حق ہے، خود ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، ان عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان اخلاقیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان معاملات سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، چیزیں بہت ساری ہیں تو چند جو ابھی ذہن میں آ جائیں گے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. میرے دوستوں، اپنے آپ کو توجہ سے سننا، اپنے آپ کو معزز بنانا، اپنے آپ کو کیا بنانا؟ عزت دار بنانا اپنے آپ کو. یہ ضروری ہے کہ انسان اس طریقے سے رہے، اس طریقے سے جیے، اس طریقے سے گفتگو کرے، اس طریقے سے معاملات کرے کہ وہ اپنے ماحول، اپنے عرف، معاشرے اور انسانی سوسائٹی کے اندر وہ ایک معزز آ جائے. انسان کا حق ہے اور ہر اس طریقے سے بچے کہ جس کے سامنے وہ اس اپنے ماحول، محلے، معاشرے کے اندر ذلیل آدمی تصور کیا جائے، نیچ آدمی تصور کیا جائے، گھٹیا آدمی تصور کیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھے، اچھا بنا کر پیش کرے. لوگوں کے ہاں بھی اس کے بارے میں جو تصور، خیال، لوگوں کی جو اس کے بارے میں رائے ہے وہ عزت والی ہو. یہ انسان کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے. ہاں جو چیز منع ہے نا وہ یہ کہ دوسرے کو ذلیل نہ کرے، کہ اتنا عزت دار سمجھے کہ دوسرے کو حقیر جانے لگے. یہ یہاں سے یہ کہتے ہیں کانٹا بدلتا ہے. عزت دار بنائے اپنے آپ کو، عزت دار سمجھے، لیکن حدود پار نہ کرے کہ بھی دوسرے کو ذلیل سمجھنے لگ جائے، دوسرے کو ذلیل کرنے لگ جائے. یہ غلط ہے. اس کا اپوزٹ بھی نہیں کرنا، اس کا الٹ بھی نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے. جہاں دوسرے کو ذلیل کرنا منع ہے وہاں اپنے آپ کو بھی ذلیل کرنا منع ہے. یہ ہے اہم ترین بات. سمجھے بات کو؟ تو اپنے آپ کو معزز بنانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ، یہ انسان کا حق ہے.
سمجھے میرے بھائی؟ اور اگلی بات یاد رکھیں کہ اپنی صحت کا خیال کریں. اپنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کو ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، یعنی اندر جو اعضاء موجود ہیں اور جو ظاہر میں اعضاء موجود ہیں، دونوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو قوی بنانا، ان کو صحت مند رکھنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. چنانچہ میرے دوستوں بات توجہ سے سنیے گا کہ ہمیں معلوم ہو کہ میرا یہ جسم جو ظاہر ہے یہ کیسے قوی رہے گا، اور اس جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، دل ہے، معدہ ہے، جگر ہے اور دیگر اعضاء ہیں، یہ کیسے تندرست اور قوی رہیں گے. بنیادی علم انسان کے پاس ہونا چاہیے. اپنی طبیعت کو بھی پڑھے اور پھر اس کے مطابق اس کا خیال بھی کرے. جان بوجھ کر اپنی صحت کو بگاڑنا گناہ ہے. چنانچہ حضرت مفتی موشفی صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ کھانے کی عادت بنا لے، زیادہ کھانے کی، ایک کبھی کبھار کی دعوت ہوئی، زیادہ کھا لیا، چلو ٹھیک ہے، پھر اگلے وقت کا نہ کھائے یا پچھلے وقت بھوکا رہ گیا. کوئی نہ کوئی ترتیب تو ہوتی ہے نا بھائی، طریقہ کار بھی ہوتا ہے. اصل کمال کھانا نہیں ہے، اصل کمال اس کو بچانا ہے کہ وہ بچ بھی جائے. تو میرے دوستوں فرمایا کہ اگر عادت بنا لی زیادہ کھانے کی تو لا محالہ اس کا نتیجہ بیماری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتے کہ کسی آدمی کی عادت ہو ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانے کی اور وہ صحت مند رہے، یہ نہیں ہو سکتا. عادت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کھائے بھی اور پیٹ کو کچھ حصہ خالی بھی رکھے، اس میں آدمی صحت مند رہتا ہے. کبھی کبھار اگر زیادہ کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق آپ علیہ السلام یعنی کم کھایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کسی کے ہاں دعوت میں تشریف لے جاتے تو آپ کو زیادہ بھی کھا لیتے تھے. اور اس میں بڑی عجیب بات حضرات محدثین نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اپنی خوشی کے لیے نہیں کھاتے تھے بلکہ میزبان کی خوشی کے لیے کھایا کرتے تھے. کہ اگر اب میں اپنی عادت یہ رکھوں گا کہ میں کم کھاؤں، حالانکہ اپنی راحت اس وقت کیا ہے دوستوں، ذرا بات کو سمجھیں. ہر وقت زیادہ کھانے میں اپنی خوشی ہے، اور اب دوسرے کے ہاں جانے زیادہ جو کھا رہے ہیں تو دوسرے کی خوشی مقصود ہے کہ وہ راضی، وہ خوش ہو جائے کہ اس نے میرے لیے اتنا اہتمام کیا ہے. اب وہاں جا کے صوفی صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں بس ہم تو کم نہیں کھاتے ہیں. یہ اب کیا کم کھاتے ہیں، آپ ملا کے کھاؤ، سمجھے؟ ہاں جی. تو میرے دوستوں اس بات کو سمجھیں کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر بیمار کرنا. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مثال کے طور پر میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، بوتلیں ہیں، ان کو پینے سے انسان بیمار ہی ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسانی صحت کے لیے. یا اپنی عادت بنا لینا کہ ہوٹل کا کھانا کھانا ہے، کبھی کبھار غلطی کرنے کا ہوتا ہے، تو یہ بھی انسان بیمار ہوگا. اسی طریقے سے کوئی آدمی ورزش ہی نہ کرے، سست اور کاہل بن جائے، تو وہ آدمی لا محالہ بیماری کا شکار ہوگا. تو یہ اپنی ذات کا حق ہے. یعنی یہ بات کوئی دنیا کے فلسفے کی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کیا. ہم شریف کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، کوئی طبی لحاظ سے یا کوئی یہ لیکچر نہیں ہے کہ انسان کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، یہ انسان کا حق ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگلی بات سمجھے میرے بھائی، انسان توجہ سے سننا کہ ہر انسان اپنے آپ کو خود کفیل بنائے. کیا بنائے؟ خود کفیل ہو. یہ انسان کا حق ہے کہ وہ دوسرے کا محتاج نہ ہو، دوسرے کا محتاج نہ ہو. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں کسب حلال کا حکم دیا. تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم فریضہ
وہ یہی ہے کہ انسان رزق حلال کی کوشش کرے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ محتاج آدمی بلا وجہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، دوسروں کا محتاج بنا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے۔ بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، نہ یہ کہ دوسروں پر بوجھ بنے، اسے دوسروں کے کام آنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں توکل کا لفظ دے کر کہ جی ہم تو متوکلین ہیں، ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، لہٰذا جو رب وہ سمندر کی مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، ہمارے بہت سے دوست یہ مضمون بیان کرتے ہیں، وہ سمندر کی مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی کھلا سکتا ہے، رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو غلط جگہ پر فٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہی دیا ہے کہ تم تجارت کرو، کاروبار کرو، زراعت کرو، زمین کے سینے کو چیرو، اس میں دانہ ڈالو، اس میں ہل چلاؤ، اس میں پانی دو، اس کی حفاظت کرو، پھر اس کو سارا کچھ کرو، تب جا کے تمہیں کھانا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو لہٰذا اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا کر رکھنا۔ دیکھو میرے دوست کی بات سنیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی متوکل ہو سکتا ہے، صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی متوکل ہو سکتا ہے۔ اب ان سب نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ وہ دوسروں کے کام آتے تھے، نہ یہ کہ وہ دوسروں کے اوپر بوجھ ہوتے تھے۔ اس لیے یہ اپنی ذات کا حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوشحال رکھے، اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو ایک بات بہت اہم ہے جو اپنی ذات کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ انسان توجہ ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ بات ختم کرتے ہیں کہ اپنی ذات کا حق یہ ہے، توجہ سے سنو، اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اس کے عزائم بہت بلند ہونے چاہیے، اس کے خیالات بہت وسیع ہونے چاہیے، بہت کچھ کرنے کے جذبات ہونے چاہیے۔ شریعت نے جواز کی حدود بتائی ہیں لیکن کسی کام سے منع نہیں کیا، یہ اپنی ذات کا حق ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ آپ سمجھیں میرے لیے پیدا کیا، بس ہاں دوسرے کا حق نہ مارے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ دوسروں کو آپ مت چھیڑیں، لیکن باقی اس کائنات میں آپ کا حق ہے، آپ اس کو حاصل کریں۔ تو سستی، کاہلی اور بے ہمتی، اپنے آپ کو کچھ بدقسمت سمجھنا، میری قسمت میں کچھ نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کیا ضرورت ہے، بس کافی ہے، یہ سب باتیں وہ ہیں کہ گویا کہ آپ اپنے حق تلفی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم حق جو ہر انسان کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بغیر شادی کے نہ رہے، یہ بھی انسان کا حق ہے۔ کوئی بھی آدمی، ہاں یہ بھی انسان کا حق ہے۔ یہ سنت یعنی اللہ کا حکم، یہ بھی نسل انسانی اس طریقے سے بڑھے گی اور اسی طریقے کو انبیاء نے اپنایا، یہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا حق بھی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ شادی ضرور کرے، اس کے بغیر مجرد زندگی گزارنا یہ اپنی حق تلفی ہے، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، قیامت کے دن اس کی پوچھ چھوڑ۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم نے صرف سنت پر عمل نہیں کیا لہذا ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ بے ہمتی کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، سنت ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ نسل انسانی پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہے، انبیاء نے اس طریقے کا اپنایا ہے، لیکن ہر آدمی کے ذمہ اس میں یہ حق بھی ہے، اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پوچھو۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں میرے دوستوں، یہ 3 حقوق ہیں، ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا آرام پورا کر، اپنا آرام پورا کر۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بس
آخرت میں قبر میں آرام کریں گے. کس میں آرام کریں گے؟ یہ بھی فلسفے بنائے ہوئے ہم نے. کسی بزرگ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ان کا حال ہے, وہ ان کے ساتھ خاص بات ہے. لیکن دیکھو ہمارے ذمہ جو ہے اصلاح, ہم تو آپ سب کی اصلاح کریں. کسی بزرگ کے ذہن میں یہ بات آ گئی یا ان کے اوپر یہ بات طاری ہو گئی کہ میں نے قبر میں آرام کرنا ہے, دنیا تو آرام کی جگہ نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ خاص ہے, تمہارے لیے یہ اسوہ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ہمارے لیے اسوہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے, آپ دوپہر کو بھی آرام کرتے تھے, اور جب آپ کا تقاضا ہوتا آپ ویسے بھی آرام کر لیتے تھے. اچھا پھر مجھے بتاؤ, کیا ہماری جسمانی قوتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی قوتیں ہو سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم آرام کے معاملے میں ان سے زیادہ ضرورت مند ہے. ہاں ایسا آرام کہ نمازی فوت ہو جائے, ایسا آرام کہ دین کا کوئی تقاضا ہو ہم کہیں بس ہم سو رہے ہیں, جسم کا حق ہے ہم سو رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. اعتدال قائم کرنا ضروری ہے میرے دوستوں. صراط مستقیم کا مطلب ہی راہ اعتدال ہے. اعتدال کے اوپر اپنے آپ کو لانا, اور اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ دین کے کسی بھی معاملے کے اندر غلو نہ ہو. سمجھے بات؟ تو اپنا آرام کریں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کتنے بڑے پائے کے عالم ہیں. ہم سب جو ہمارے مشائخ ہیں ان کے بھی وہ شیخ ہیں. سمجھے بھائی؟ تو حضرت کو کسی مرید نے کہا کہ حضرت آپ اپنے جسم کا اتنا خیال رکھتے ہیں. حضرت تو ورزش کرتے تھے نا, واک کرتے تھے, ورزش کرتے تھے. حضرت مدنی رحمہ اللہ دوپہر کو اسباق پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے, گھر میں تشریف لے جاتے, تو وہاں حضرت نے گائے بھی رکھی ہوئی تھی اور پرندے بھی رکھے ہوئے تھے اور ورزش کا سامان بھی رکھا ہوا تھا. حضرت کے حالات میں یہ لکھا, خود لکھا حضرت رحمہ اللہ نے. تو فرمایا کہ ہمارے کچھ اساتذہ اکرام وہ دوپہر کی چھٹی کے بعد طلباء کو بلاتے تھے کہ بھی آؤ مجھے دباؤ. تو اساتذہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے, طلباء دبا رہے ہوتے تھے. تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے. تو حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں پرندوں کو دانہ ڈالتا ہوں, گائے کو چارہ ڈالتا ہوں اور ڈمبل سے ورزش کرتا ہوں تاکہ میں طاقتور ہوں. اور آپ میں بھی اس طرح کرتا ہوں. ہمارا تو بھی یہی ہے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں ورزش کریں. سمجھ آ گئی؟ سارا کچھ خود کریں گے ساتھ ساتھ. بہرحال تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی ورزش کرتے ہیں. حضرت رحمہ اللہ اس زمانے میں جو ناشتہ کرتے تھے نا, ناشتہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی ماہانہ تنخواہ تھی 10 روپے. دارالعلوم دیوبند کے مدرسین تھی, دارالعلوم دیوبند کے مدرسین, ایک مدرس کی تنخواہ تھی کتنی؟ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ صبح کا ناشتہ 10 روپے کا کرتے تھے. صبح کا ناشتہ 10 روپے. اس میں ہماری طرح نان, چھولے اور دہی نہیں کھاتے تھے, بلکہ حضرت بادام, کاجو اور مغزیات, مربے, ان سب کو مکس کر کے وہ کھاتے تھے. لیکن اس سے پہلے 1 گھنٹہ پیدل بھی چلتے تھے. اب جو کچھ لوگ وہ اشراق کے لیے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم مسجد میں بیٹھیں گے اور اشراق پڑھ کر پھر باہر نکلیں گے, ہمیں حج عمرے کا ثواب ملے گا. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ اتنا بڑا اجر آپ روزانہ فوت کر دیتے ہیں اور آپ صحت کے لیے نکل جاتے ہیں. تو حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا دیکھو اگر میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا تو میری ذات کو فائدہ ہوگا. اگر میں صبح کی واک نہیں کروں گا, ایکسرسائز نہیں کروں گا, تو میری ذات کو فائدہ ہوگا کہ مجھے ثواب ملے گا. لیکن اگر میں ورزش اور ایکسرسائز کروں گا تو میرے ذمے جو امت کی اصلاح کا کام لگایا گیا ہے وہ میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. لہٰذا میں سب کے فائدے کے لیے ذاتی نقصان برداشت کروں. اور صبح کو واک کرتے ہوئے حضرت کی جو خانقاہ تھی اس کے قریب اسٹیشن تھا, اس اسٹیشن سے گزرتے ہوئے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس نیت سے اسٹیشن پہ چلنے والی یا رکی ہوئی ٹرین کو بھی نہیں دیکھتا کہ کہیں کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے. تقوی کا یہ عالم ہے, لیکن اپنا خیال بھی رکھ رہے ہیں. سمجھ لیں میرے دوستوں. تو حضرت کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنا اتنا خیال کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی کمزوری ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا. فرمایا اگر میں جسمانی طور پر کمزوری برداشت کروں گا تو تمہاری روحانی طور پر کمزوری آ جائے گی.
اگر میں جسمانی طور پر کمزوری برداشت کروں گا تو تمہارے اندر روحانی کمزوری آ جائے گی. اس لیے میں اپنے جسم کو قوی رکھتا ہوں تاکہ تمہاری نگرانی کر سکوں. یہ ہے دیکھو بیماری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا مضبوط بنایا ہے، اگر یہ قدرت کے اصولوں پر اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے تو بیمار ہی نہیں. یہ بیمار خود ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت میں یہ بتاتی ہے اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. غلطی ہم کرتے ہیں، شفا ہو دیتا ہے، مہربانی ہو دیتا ہے. اور ہمیشہ یہ ایسے غلطی ہم کرتے ہیں، معافی ہو دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے غلطی نہ کریں، ہم کوشش کریں گے ہم بیمار نہ ہوں، لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ ہم اپنے معمولات کا خیال کریں، اپنے آرام کا خیال کریں، کھانے پینے. اب کے طلباء کو میں باہر دیکھتا ہوں، بھائی دیکھو گولے کھا رہے ہیں. تمہارے سے کیا کام ہے گولوں سے؟ وہ طرح طرح کی باہر کی چیزیں کھا رہے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور کھیل کا خیال کرے، ورزش کرے. اللہ تعالیٰ تمام حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد